سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ کہ ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے، کوئی کم جیے یا زیادہ جیے۔ عام طور سے اس زمانے میں جو لوگ زیادہ جیتے ہیں وہ کتنا جیتے ہیں؟ 100 سال والے تو بہت کم ہوتے ہیں۔ 80 سے اوپر جو نکل گیا تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ کافی عمر ہو گئی۔ 90 کراس کرنے والے بھی اس زمانے میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اب ہر شخص ذرا یہ دیکھ لے وہ کتنے دن رہ چکا دنیا میں، تو اندازاً کتنا باقی۔ اگر اچانک موت نہ بھی آئی، اللہ کرے ہر طرح سے حفاظت ہو، اگر کوئی حادثاتی موت نہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے عمر طبیعی عطا فرما دی، تو پھر بھی کتنا باقی۔ اس مجمع کی اکثریت اپنی عمر کا آدھے سے زیادہ حصہ گزار چکے، اور ہمارے جیسے لوگ تو بہت زیادہ گزار چکے، پتہ نہیں کئے دن باقی، کئے دن، کئے ہفتے، کئے سال، اللہ ہی کو معلوم۔ لیکن اگر کسی کو بہت لمبی زندگی بھی مل جائے، 100 بھی کراس ہو جائے، 500 بھی کراس ہو جائے، 1000 سال کی زندگی بھی مل جائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھی تو مرنا ہی ہے نا۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ زندگی کے حریص یہودی ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ زندگی کے حریص، خوب جی لوں، خوب لمبی زندگی مل جائے، یہ تمنا سب سے زیادہ یہودیوں میں تھی۔ آج بھی حال یہ ہے کہ بہت سارے مالدار یہودی بڑی بڑی فیس دے کر ڈاکٹروں کو اپنے جسموں کو محفوظ کرا رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں تو ہماری باڈی سیف کر دی جائے، محفوظ کیا جائے، ایسی جگہ رکھی جائے کہ خراب نہ ہونے پائے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو ہو سکتا ہے کل کو سائنس اتنی ترقی کر لے اور ایسا کوئی طریقہ ایجاد ہو جائے کہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے، تو ہمیں پھر اٹھا لیا جائے، ہمیں پھر زندہ کیا۔ اٹھایا تو جائے گا ان کو، زندہ تو کیا جائے گا، لیکن یہاں نہیں، وہاں جہاں ہم سب کو زندہ کیا جائے، جہاں ہم سب کو اٹھایا جائے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ان میں سے ایک ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش اس کو 1000 سال کی زندگی مل جائے۔ اچھا اگر مل جائے کسی کو 1000 سال کی زندگی، اور 1000 سال کی زندگی ملنا کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عام طور سے انسانوں کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں۔ خود سیدنا نوح علیہ السلام کی زندگی بہت لمبی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے بیچ 950 سال گزارے۔ قرآن کی زبان میں 50 کم 1000 سال گزارے۔ اتنی لمبی زندگی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عام طور سے انسانوں کی زندگیاں کافی لمبی ہوتی تھیں۔ پہلے زمانے میں انسان کا قد بھی کافی اونچا ہوتا تھا، دھیرے دھیرے قد بھی کم ہوئے ہیں، دھیرے دھیرے عمر بھی کم ہوئی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ دنیا ہی کم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔
لیکن اگر کسی کو لمبی عمر مل بھی جائے، اس کی تمنا کے مطابق 1000 سال کی بھی عمر مل جائے، تب بھی تو مرنا ہے نا، اور مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ موت سے انسان کا حقیقت میں خاتمہ نہیں ہو جاتا، زندگی نام ہے، یعنی یہ جو ہماری موجودہ زندگی ہے، جسم اور روح کے جوڑ کا نام ہے زندگی۔ موت نام ہے اس جوڑ کے ختم ہو جانے کا۔ اتنا جوڑ کہ جس سے ہمارا جسم چل سکے، اٹھ سکے، بیٹھ سکے، انسان دیکھ سکے، سن سکے، کھا سکے، پی سکے، اتنا یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام بھی موت ہے۔ مکمل ختم ہو جاتا ہے، جسم الگ ہو جاتا ہے، روح الگ ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ مکمل ختم نہیں ہوتا، ختم ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا باقی رہتا ہے۔ جیسے شہدائے کرام کی موت تو ان کو بھی آتی ہے، لیکن ان کی روح کا ان کے جسم سے رشتہ مکمل ختم نہیں ہوتا، مکمل باقی بھی نہیں رہتا، جتنا روزمرہ کی زندگی میں باقی رہتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کو موت آ گئی، لیکن مکمل ختم بھی نہیں ہوتا، اسی لیے ان کے جسم خراب نہیں ہوتے۔ جیسے ہمارا ہاتھ کیوں نہیں سڑتا، ہمارا پیر کیوں نہیں سڑتا؟ جانور کا گوشت لا کر کے رکھ دیں تو چند گھنٹوں میں خراب ہو جاتا ہے، ایک دن بچنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں تو گوشت ہے، چونکہ اس کے ساتھ روح کا تعلق ہے۔ جب روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور پھر انسانی باڈی کو اگر کچھ دیر روکنا ہے تو اس کو فریزر میں رکھتے ہیں، برف لگا کر کے رکھتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، تعلق ختم ہو گیا۔ لیکن جو شہداء ہیں سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں، ان کے جسم میں کوئی خرابی نہیں آتی، اس لیے کہ ان کے جسم سے روح کا تعلق مکمل ختم نہیں ہوتا، اتنا باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ ہماری طرح چلیں پھریں، اٹھے بیٹھیں، لیکن مکمل ختم نہیں ہوتا۔ بہت مشہور صحابی ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، بہت مشہور ہے، وہ عراق میں دفن ہے۔ وہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی، وہ دونوں حضرات عراق میں جس جگہ دفن تھے وہاں ان کی قبر میں پانی آنے لگا تھا۔ بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، 90 سال کے اندر کا واقعہ، 85-86 سال یا 84-85 سال پہلے کا واقعہ، پچھلی صدی میں 1932 کا واقعہ ہے۔ ان کی قبر میں پانی آنے لگا۔ اس زمانے میں جو عراق کے بادشاہ تھے ان کا نام فیصل تھا، یہ سعودی عرب کے جو بادشاہ تھے شاہ فیصل یہ الگ ہے، وہ عراق کے بادشاہ تھے، ان کا نام بھی فیصل تھا۔ سعودی عرب کے جو بادشاہ تھے یہ فیصل ابن عبد العزیز اور وہ فیصل ابن حسین تھے۔ تو بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے، ہمیں دوسری جگہ منتقل کرو۔ میری قبر ہے اور میرے بازو میں میرے فلاں ساتھی کی، غالباً ان کا نام عبداللہ یا اور کچھ نام، ان کی قبر میں بھی پانی آ رہا ہے، ہم لوگوں کو دوسری جگہ منتقل کرو۔ دن میں بادشاہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، انہیں خیال بھی نہیں رہا کہ رات میں کیا خواب دیکھا تھا۔ اگلی رات آئی، بادشاہ نے پھر خواب دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے کہا، تم نے کوئی توجہ نہیں کی، ہمیں دوسری جگہ منتقل کرو۔ بادشاہ کو پھر خیال نہیں رہا، اور یہ بھی ہوا کہ بھائی 1300 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے،
وہ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس علاقے میں شہید ہوئے تھے، دونوں حضرات۔ تو 1300 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، اب وہاں قبر کے اندر کیا ہوگا، کیا بچا ہوگا، بادشاہ کو لے جاتے۔ مجھے سمجھا کہ مجھے ایک خیال آیا بس۔ تیسرے دن وہاں کے جو مفتی اعظم تھے ان کے خواب میں آئے حضرت معاذ بن جبل، اور فرمایا میں 2 دن سے تمہارے بادشاہ سے کہہ رہا ہوں اور وہ کوئی توجہ نہیں دے رہا، ناراضگی کے ساتھ کہا ہمارے قبر میں پانی آ رہا ہے، ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم کو فوراً منتقل کیا رہا ہے۔ مفتی اعظم پریشان ہو رہے، انہوں نے وزیر اعظم سے رابطہ کیا، وزیر اعظم مفتی صاحب کو لے کر کے بادشاہ کے پاس پہنچے، جا کر کے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، کیا آپ کو بھی خواب میں کچھ نظر آیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے بادشاہ نے کہا ہاں خواب میں تو میں نے بھی دیکھا تھا، لیکن اب کیا پتہ یہ خواب حقیقت ہے یا ہم لوگوں کا کوئی خیال ہے۔ ایسا کرتے ہیں قبر سے 10 فٹ کے فاصلے پر جدھر سے ندی ہے دریائے فرات، جدھر سے اس طرف سے قبر سے 10 فٹ کے فاصلے پر بورنگ کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر پانی قبر میں آ رہا ہے تو وہاں بھی ہوگا نا پانی، اندر سے رس کر کے آتا ہے تو پتہ چل جائے۔ وہاں بورنگ کرائی گئی، جو بھی زمین کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، زمین بالکل سوکھی، پانی کیا نمی بھی نہیں ملی، ذرا بھی رساؤ نہیں۔ جو ان کا زمینوں کا تحقیقاتی ادارہ تھا اس کی رپورٹ آ گئی، بادشاہ مطمئن ہو گیا کہ یہ ہمارا خیال ہے۔ پھر خواب میں تشریف لائے مفتی صاحب، جو بہت ناراض تھے حضرت معاذ بن جبل، مفتی صاحب پریشان ہو گئے اور بادشاہ کے پاس آئے کہ نہیں وہ شہید ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں قبر کھودوانی چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا پھر قبر آپ کی ذمہ داری پر کھولی جائے گی، آپ لکھ کر کے فتویٰ دیجیے۔ مفتی صاحب نے لکھ کر کے فتویٰ دیا، اعلان کر دیا، انہوں نے قبر کھولی اور بقرعید کے بعد کھولی جائے گی۔ جیسے ہی یہ اعلان دنیا میں پہنچا، ساری دنیا سے درخواستیں آنے لگی کہ کچھ وقت اور بڑھا دیا جائے تاکہ جو لوگ حج سے فارغ ہو کر اس عمل میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور ان حضرات کی زیارت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آ سکیں، تو کچھ وقت اور بڑھا دیا گیا۔ اس وقت ٹی وی کیمرے ایجاد ہو گئے تھے، بڑی بڑی ٹیلی ویژن کی اسکرین لگائی گئی، 10 بائی 10 کی، کافی بڑا مجمع وہاں پہنچا جس میں ہمارے ہندوستان کے بھی کچھ لوگ تھے، کانپور کے بھی کچھ لوگ تھے جو حج کے بعد وہاں پہنچے، انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا تھا۔ ساری دنیا سے بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے ماہرین آئے، کچھ لوگ تماشا دیکھنے آئے کہ دیکھو نعوذ باللہ مسلمان کتنی بڑی ناسمجھی و بیوقوفی کرنے جا رہے ہیں، 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اب قبر کھود رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں کچھ ملے گا۔ اللہ اکبر! جب قبر کھولی گئی تو کفن بھی صحیح سلامت تھا۔ کپڑا کتنے دن تک رہتا ہے؟ آج کا اچھا سے اچھا کپڑا اگر زمین میں گاڑ دیا جائے تو کتنے دن تک رہے گا؟ اور اس زمانے کا تو کاٹن کا کپڑا ہوتا تھا، سادہ سا ہوتا تھا، ہاتھوں سے بنا ہوا، تو اتنے دن تک تو نہیں رک سکتا تھا۔ کفن بھی صحیح سلامت تھا، پورا جسم بالکل صحیح سلامت تھا، اور آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ لگ رہا تھا زندہ ہے، دیکھ رہے ہیں۔ ہزاروں یہودیوں اور عیسائیوں نے وہی کلمہ پڑھا۔ اس زمانے میں دنیا کا جو سب سے بڑا آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر تھا وہ بھی آیا ہوا تھا، اس نے جب ان کی آنکھیں دیکھی تو اس نے کہا یہ چمک صرف زندہ انسان کی آنکھ میں ہوتی ہے، مرنے کے بعد 10 منٹ کے بعد بھی یہ چمک باقی نہیں رہتی۔ اور بالکل قرآن سچا ہے کہ شہید مردہ نہیں ہوتے، زندہ ہوتے۔ اس نے بھی وہیں کھڑے کھڑے کلمہ پڑھا، لوگوں نے ان کی زیارت کی۔
بھئی جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جایا کرو، آگے بیٹھنے کا شوق ہے تو پہلے آیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع کیا اس طرح لوگوں کو کھسکا کے آگے آنے کی۔ پوری مسجد اللہ کا گھر ہے، دیر میں آئے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھو۔ بادشاہ بھی اگر دیر میں آتے تھے نا تو پیچھے بیٹھتے تھے۔ جب اسلام کے عروج کا زمانہ تھا اس وقت اگر بادشاہ بھی دیر میں پیچھے بیٹھتے، منع کر دیتے، نہیں آگے نہیں، آگے آنے کا شوق ہے پہلے سے آؤ، آگے بیٹھو جب جگہ خالی ہو۔ سب لوگوں نے زیارت کی، پھر ان کا جنازہ لے کر چلے۔ وہ ایک علاقہ ہے جہاں پہلے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دفن تھے، اس علاقے کو سلمان پاک کہتے ہیں۔ تو ان حضرات کو پھر لے جا کر کے سلمان پاک میں دفن کیا گیا۔ دوبارہ جب ان کا جنازہ اٹھا اور جب وہ جلوس چلا جنازے کا تو بادشاہ نے بھی کندھا دیا، مختلف ملکوں کے، عرب ملکوں کے جو بادشاہ آئے تھے، جو وزراء آئے تھے، ان سب نے کندھا دیا، اور وہ جو جنازے کا جلوس ہے جس میں سب کندھا دے کر چل رہے ہیں وہ گوگل پر موجود ہے، میرے پاس بھی ہے۔ لیکن مجھ سے آپ لوگ مطالبہ نہ کریں، میرے اور دوسرے بہت سارے کام ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کا شوق ہو خود تلاش کریں، میں نے پتہ بتا دیا، گوگل میں مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نمونہ دکھایا کہ دیکھو اتنے دنوں کے بعد بھی ہم نے جسم کو زندہ رکھا، اگرچہ وہ اتنے زندہ نہیں کہ اٹھ کے بیٹھ جائیں، چلیں پھریں، بات چیت کریں، لیکن اتنے زندہ ہیں کہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، آنکھیں دیکھ رہے ہیں، کھلی ہوئی ہے، آنکھ میں رونق ہے، چمک ہے۔ تو جسم اور روح کے الگ الگ ہو جانے کا نام ہے موت۔ کبھی یہ مکمل الگ ہوتی ہے اور کبھی مکمل الگ نہیں ہوتی، تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا رشتہ باقی رہتا ہے۔ جیسے نیند کی حالت میں جب ہم سوتے ہیں اس وقت بھی ہماری روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے لیکن مکمل الگ نہیں ہوتی۔ جتنا شہیدوں کے جسم سے روح کا رشتہ رہتا ہے اس سے کچھ زیادہ رشتہ جسم کے ساتھ روح کا باقی رہتا ہے نیند کی حالت میں۔ باقی ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارے آزو بازو میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب موت آتی ہے تو اللہ جان پوری نکال لیتے ہیں۔ والتی لم تمت فی منامها، اور ابھی جس کی موت نہیں آئی اس کی جان بھی نکال لیتے ہیں نیند کی حالت میں، پوری نہیں نکالتے لیکن نکال لیتے ہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو گیا اس کی جان کو اللہ اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ابھی جس کی موت کا وقت نہیں آیا اس کی جان کو ایک متعین مدت کے لیے، ایک خاص وقت تک کے لیے واپس کرنا۔ تو جس طرح روزانہ ہم سوتے ہیں پھر جاگتے ہیں، گویا جان نکلتی ہے پھر واپس آتی ہے، اسی سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے نکلی اور تھوڑی سی نکلی پھر واپس آ گئی، جب موت آئے گی زیادہ دیر کے لیے نکلے گی، پوری نکلے گی لیکن پھر واپس آئے گی۔ جس اللہ کے حکم سے سونے کے بعد جاگنے میں جان واپس آتی ہے، اسی اللہ کے حکم سے جب قیامت کا دن آئے گا، جب حشر برپا ہوگا تو اس وقت بھی واپس آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ جب سونے لیٹو تو موت کو یاد کرو۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں اور آپ کے نام سے جیتا ہوں، یعنی یہ جو مجھے نیند آئے گی یہ گویا میری موت ہے، موت کا ایک چھوٹا تجربہ ہے، میں آپ کے نام سے مر رہا ہوں، اور جب آپ مجھے دوبارہ اٹھا دیں گے میں بیدار ہو جاؤں گا تو یہ مجھے نئی زندگی مل جائے گی۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب صبح سو کر اٹھے تو دعا پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ مارنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ سو کر اٹھے، بیدار ہوئے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ سوچو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ چاہتے تو نہ واپس کرتے تمہاری جان، تو تم سوتے رہ جاتے قیامت تک کے لیے. اور کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہوئے جو سوئے اور سوتے رہ گئے. جان نکلی تو نکل ہی گئی. روزانہ سونے کے بعد اللہ ہمیں اٹھا دیتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے. گویا اللہ ہمیں آخرت بنانے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اور اپنے کو اچھا انسان بننے کے لیے ایک نیا چانس دے دیتے ہیں، ایک نئی زندگی دیتے ہیں اللہ روزانہ. تو بات یہ چل رہی تھی کہ چاہے جتنے دن جی لیں، آخر تو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، پھر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا مزہ تو ہر ایک کو چکھنا ہے. یعنی جو جان ہے اسے واپس تو جانا ہے. اللہ نے اس کو بھیجا ہے یہاں کام کے لیے، کام کر کے واپس تو جانا ہے. مہلت کم ملے یا زیادہ ملے، مدت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن جانا ہے. پھر کیا ہوگا، جانے کے بعد کیا ہوگا، یہ ہے اصل چیز. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اصل یہ ہے کہ واپس جانے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ تم کیسی زندگی گزار کر آئے ہو. قیامت کے دن تم کو پورا پورا بدلہ ملے گا، پورا پورا ناپ کر پورا بدلہ ملے گا. کوئی چھوٹا سے چھوٹا گناہ چھپا نہیں رہ جائے گا، بچے گا نہیں، سب سامنے آئے گا. اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، کوئی معمولی سی نیکی بھی بے حیثیت اور بے قیمت نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی اور صحابہ کرام کے واسطے سے امت کی یہ تربیت فرمائی. صحابہ کو حضور نے خود بنایا اور امت کے سامنے نمونہ پیش کیا، دیکھو میں اپنی امت کو ایسا بنانا چاہتا ہوں. اب میں نے جیسے صحابہ کو بنایا تم لوگ سیکھو، صحابہ کی زندگی کو دیکھو اور ان سے سیکھو. حضرات تابعین نے صحابہ سے سیکھا، تبع تابعین نے تابعین سے سیکھا، ان کے بعد والوں نے اپنے پہلے والوں سے سیکھا. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے پہلے والوں سے اور اپنے بڑوں سے سیکھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جیسا بنانا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں. حضور تو موجود ہے نا، اپنے قبر اطہر میں آرام فرما رہے ہیں. حضور کو اطلاع ہوتی ہے ہمارے اعمال کی، اچھے اعمال کی بھی برے اعمال کی بھی. ہمارے اچھے اعمال سے حضور کو خوشی ہوتی ہے، ہمارے برے اعمال سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے. اگر کوئی گناہ کرنے جا رہا ہے بندہ یہی سوچ لے میرے اس عمل سے میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اور یہ سوچ کر رک جائے تو حضور کا کتنا دل خوش ہو. اور شاید اسی پر اللہ تعالیٰ انسان کو ولایت عطا فرما. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اگر کوئی گناہ کے وقت میں یہ سوچ کر رک گیا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے، کیا منہ دکھاؤں گا، میں یہ کام کروں گا، میں ایسے گناہ کا کام کروں گا، ایسی غلطی کروں گا، تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. اور یہ سوچ کر اس نے اپنے نفس کو من مانی کرنے سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی وہ یہ تھی کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے کو بچاؤ. بازار میں چلو نگاہیں نیچے رکھو، ایسے بے ضرورت نظر اٹھا کے بازار کے بورڈ مت پڑھو. بے ضرورت دکانوں میں جو سامان لگا ہے ان کو نہ دیکھو. کیوں؟ کیا دکان کا سامان دیکھنا ناجائز ہے؟ بالکل ناجائز نہیں ہے. لیکن جب بے ضرورت نظر اٹھاؤ گے تو صرف دکان کا سامان نہیں دکھے گا، نامحرم چہرے بھی دکھیں گے.
اور کسی نامحرم پر اچٹتی ہوئی نظر پڑ گئی تب بھی تمہارا نقصان ہوگا۔ ارادہ نہیں تھا دیکھنے کا اور پھر اچانک نظر پڑ گئی اور انسان نے فوراً نظر ہٹا لی تو یہ معاف ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتا کر ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا اور پھر نظر پڑی تو اس پر تھوڑی معافی ملے گی، اس لیے کہ اس نے بچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور ایک بات یہ سمجھیے کہ اگر ارادہ نہیں تھا اس کے باوجود اچٹتی ہوئی نظر پڑ گئی اور فوراً نظر ہٹا لی تو معاف تو ہے لیکن نقصان اس کا بھی ہوگا۔ اس کو یوں سمجھیں، گھر سے وضو کر کے غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر مسجد چلے کہ جمعے کی نماز پڑھیں گے۔ بھائی نماز کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ کوئی معنوی ناپاکی نہ ہو، یعنی انسان پر غسل بھی واجب نہ ہو، انسان باوضو بھی ہو، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی ظاہری ناپاکی نہ ہو، بدن میں کہیں ناپاکی نہ لگی ہو، کپڑوں میں کہیں ناپاکی نہ لگی ہو، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کہیں کوئی ناپاکی نہ ہو، جو مصلی بچھا کر پڑھ رہا ہے وہ مصلی ناپاک نہ ہو۔ تو آدمی آ رہا ہے باوضو ہے، اگر کہیں کوئی گندگی ہے، کوئی کتا نالی کے اندر سے نکل کر کے جا رہا ہے اور معلوم ہے کتا جب نکلتا ہے نا تو بڑبڑاتا ہے، اور آدمی قریب سے جان بوجھ کے اچھا ہے تھوڑا سا دو چار چھینٹیں پڑ جائے، سفید سفید کپڑا اچھا نہیں لگ رہا، ایک آدھ بیل بوٹا بن جائے ذرا سا تو اچھا لگے گا، اور وہ قریب سے گزرے اور پھر کتا پھڑپھڑائے اور چھینٹیں پڑ جائے تو گنہگار ہوگا نا، اس نے جان بوجھ کر کے اپنے کپڑے ناپاک کرائے، یہ گنہگار ہوگا نا۔ لیکن یہ تو کتا ادھر سے آ رہا تھا تو یہ ادھر سے بچ کے نکل رہا تھا کہ کہیں میرا کپڑا ناپاک نہ ہو جائے، بچ کے نکلتے نکلتے اچانک ادھر کسی نے کتے کو پتھر مار دیا، وہ دوڑ کر کے ادھر آیا اور ادھر آ کر کے اس نے جو اپنی دم ہلائی تو اس کے کپڑے پہ چیٹ پڑ گئی، تو کپڑا تو ابھی بھی ناپاک ہو گیا نا، لیکن اب یہ گنہگار نہیں ہوگا، اس نے اپنے کو بچانے کی کوشش آ کے دھو لے، گنہگار تو نہیں ہوگا لیکن کپڑا تو ناپاک ہوگا نا۔ گناہ نہ ہونا الگ بات ہے، لیکن گناہ نہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مفتی صاحب کہتے ہیں چونکہ گناہ نہیں ہوا اس لیے کپڑا ناپاک نہیں ہوا، اس کپڑے میں تم نماز پڑھ سکتے ہو، نہیں، اس ناپاکی کو تو دھونا پڑے گا۔ تو گناہ نہ ہونا الگ چیز ہے، نقصان نہ ہونا الگ چیز ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں نامحرم پر جو اچٹتی ہوئی نظر پڑتی ہے اور آدمی فوراً اس نظر کو ہٹا لیتا ہے، اس پر گناہ نہیں ہوتا، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کا نقصان نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، اس کا دل پر اثر پڑتا ہے اور پھر دل کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی کبھی بڑی مشکل سے دل صاف ہوتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے دل کو صاف کرنے کی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی، باہر نکلو نگاہیں نیچے رکھو۔ جب آدمی زیادہ بولتا ہے تو کچھ نہ کچھ زبان سے غلط بھی نکل جاتا ہے، دیر تک بیٹھیں گے اس کا تذکرہ کریں گے، تبصرے کریں گے تو غیبت بھی ہو جائے گی، کوئی غلط بات بھی نکل جائے گی۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ بے ضرورت مت بولا کرو، اتنا روکا بے ضرورت بولنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا تمہارے جسم کے 2 حصے ہیں، تم مجھے ان کی گارنٹی دو اور مجھ سے جنت کی گارنٹی لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اعمال کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو صحابہ سے کہہ رہے ہیں، صحابہ سے زیادہ ایمان والا کون ہوگا اور صحابہ سے زیادہ اعمال کا حریص اور شوقین کون ہوگا۔ ان کا بس چلتا اگر حضور انکار کر دیتے تو شاید وہ رات میں سونا چھوڑ دیتے، شاید وہ شادی بیاہ کرنا چھوڑ دیتے۔ بعض صحابہ کرام نے ایسا ارادہ کیا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا نہیں، میں تمہارے لیے نمونہ ہوں، دیکھو میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، دیکھو میں دین کا کام بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود میری بیویاں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میرا گھر بار بھی ہے۔
لیکن اس سب کے کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے لیے 2 چیزوں کی تمہیں گارنٹی دینی پڑے گی. فرمایا ایک تمہارے جسم کا وہ حصہ جو 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی دبانا, اور ایک جسم کا وہ حصہ جو 2 پیروں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ. شرمگاہ کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک خیالات کی حفاظت. شرمگاہ کی حفاظت کے لیے خیالات کی حفاظت ضروری. دیکھیں ایک وائر مین کو کام کرنا ہے یہاں, تو کیا کرتا ہے, وہ جو کٹ آؤٹ لگا ہوا ہے نا, جو مین سوئچ لگا ہوا ہے وہاں جا کے پہلے بند کرتا ہے. کام یہاں کرنا ہے, بند وہاں. کیوں؟ کرنٹ وہاں سے آ رہا ہے نا. جب وہاں سے بند کرے گا تو یہاں کرنٹ کی سپلائی بند ہوگی, وہاں سے نہیں بند کرے گا تو یہاں خطرہ ہوگا اس کے لیے. بالکل اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے خیالات کی حفاظت. خیالات کا مرکز یہ ہے پیشانی. صوفیہ نے کہا یہ نفس کا مقام ہے, اس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں, یہ نفس کا مقام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. ہم قیامت کے دن انسان کی پیشانی کو پکڑ کر کے رگڑیں گے, جھوٹی اور گنہگار پیشانی. معلوم ہوا جھوٹ بولنا, گناہ کرنا, گندے خیالات کا آنا, یہ سب اس کا مرکز, یہ مقام. اور یہ کیسے صاف ہوگا؟ جب یہ صاف. صوفیہ کہتے ہیں کہ لطیفہ قلب اور لطیفہ نفس دونوں کا آپس میں جوڑ ہے. جب تک دل صاف نہیں ہوتا اس وقت خیالات پاک نہیں ہوتے, اور دل کی صفائی ہوتی ہے اللہ کی یاد سے. جب دیر تک انسان اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے, اس طرح بیٹھتا ہے کہ اسے اللہ کے سوا کسی اور کا خیال نہ آئے, ڈوب جاتا ہے اللہ کی یاد میں, اور دل جب بھر جاتا ہے اللہ کی محبت میں تو اس کا اثر ہوتا ہے خیالات پر, اس کا اثر ہوتا ہے نفس پر, اور جب نفس کا تزکیہ ہوتا ہے تو اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اسی لیے چونکہ لطیفہ قلب اور لطیفہ نفس کا آپس میں جوڑ ہے, اسی لیے صوفیاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا دل پاک و صاف ہوتا ہے اور جب دل میں ذکر کا نور آتا ہے تو شہوت کے گناہ چھوٹتے ہیں. شہوت کے گناہوں کا تعلق شرمگاہ سے ہے, یعنی دل کا اثر نفس پر پڑتا ہے, نفس کا اثر شرمگاہ پر پڑتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے 2 حصوں کی گارنٹی لے لو. ایک وہ حصہ جو تمہارے دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے, اور ایک وہ حصہ جو تمہارے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ہے. میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی. ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ کر ارشاد فرمایا اس کو بچاؤ, اس کے استعمال میں احتیاط کرو. تو انہوں نے صحابہ کرام ہر طرح کے ہوتے تھے نا, بعض ایسے جو ابھی آئے ہیں, ابھی تربیت ہو رہی ہے, ابھی تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا حضور ہم لوگ جو زبان سے بولتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی, یعنی گالی نہیں دیتے, جھگڑا نہیں کرتے, لیکن اب بیٹھے ہیں ہنسی میں کوئی تبصرہ کر دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا, ہنسانے کے لیے کوئی جھوٹی بات کہہ دی, اور بعد میں کہہ دیا میں تو مذاق کر رہا تھا. اس زمانے میں عام ہے نا, جھوٹ بولا اور بعد میں کہہ دیا میں تو مذاق کر رہا تھا. اس جھوٹ پر بھی اللہ کی لعنت ہے. فلعنت اللہ علی الکاذبین. ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غالباً ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا, عائشہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. بچیں گے نا انشاءاللہ. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ زبان کا استعمال کم سے کم کرو, زیادہ استعمال ہوگی تو گناہ ہوگا. جیسے کوئی بچہ زیادہ تیز دوڑے گا تو گرنے کا خطرہ ہے, آہستہ آہستہ چلے گا, اطمینان سے چلے گا تو گرنے کا خطرہ نہیں ہے. تیز دوڑے گا تھوڑی دور تک دوڑتا جائے گا, کہیں ٹھوکر لگ جائے گی, کہیں چوٹ لگ جائے گی, کہیں پیر پھسل جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی, زبان کو دوڑایا نہیں. کیوں؟ چھوٹے چھوٹے
گناہ سے بچنا سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. چھوٹے سا چھوٹے گناہ کی بھی پکڑ ہوگی قیامت کے دن. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ عرب میں ایک لال رنگ کی چیوٹی ہوتی ہے، بہت چھوٹی ہوتی ہے، اس کو ذرہ کہتے ہیں، بہت چھوٹی ہوتی ہے. اور آج کل عربی زبان میں ذرہ آئٹم کو کہتے ہیں. آئٹم بم کا نام تو سنا ہے نا. تو ذرہ مادے کے اس سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتا. اور پہلے یوں سمجھا جاتا تھا کہ یہ حصہ اتنا ٹھوس ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا، لیکن اب تو وہ بھی ٹوٹ گیا ہے. اس کے اندر کے جو اجزاء ہیں اور اس کے اندر جو برقی لہریں ہیں ان کو بھی دریافت کر لیا گیا، لیکن یہ سب چیزیں آنکھ سے نظر نہیں آتی. یعنی ذرہ بہت چھوٹی چیز، بہت چھوٹی چیز جس کو دیکھنا بھی آسان نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی تربیت کی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ اسی کے مطابق ہماری اور آپ کی بھی تربیت ہو، ہماری اور آپ کی بھی زندگی بنے کہ اتنا چھوٹا گناہ جس کا دیکھنا بھی آسان نہیں ہے، قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو آدمی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا، قیامت کے دن وہ دکھائی دے گا اور پھر اس کا حساب ہوگا. کتنا مشکل کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا تمہاری کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ضائع بھی نہیں ہوگی، معمولی سے معمولی نیکی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی یہ تربیت فرمائی، ہر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرو اور ہر نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرو. چلتے پھرتے جہاں موقع مل جائے نیکی کما لو. چلے جا رہے ہیں آپ، اپنی اسکوٹر سے جا رہے ہیں، اپنی موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں. فرض کر لیجئے کوئی مکان ہے، اس میں کچھ کام ہوا تھا، اس کا کچھ کچرا باہر ڈال دیا گیا تھا. آپ کی اچانک نظر پڑی ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس میں کیل ہے. میں نے تو دیکھ لیا، میں بچ کے نکل گیا. ہو سکتا ہے کسی کی گاڑی اس کے اوپر سے نکلے، پنچر ہو جائے، کوئی بچہ نکلے اس کے پیر میں لگ جائے. آپ نے فوراً اپنی گاڑی روکی، آپ کو جلدی بھی تھی، آپ کہیں جانے والے تھے، آپ نے فوراً گاڑی روکی، وہ لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا، لے گئے، کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکی بھی تمہارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو گئی. تمہارے نامہ اعمال میں ایک صدقہ لکھ دیا گیا، اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ. راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، چلیے نہ صحیح لکڑی کا ٹکڑا اور نہ صحیح کیل، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کسی کا پیر پڑ جائے گا، پھسل جائے گا، بہت خطرناک پھسلن ہوتی ہے کیلے کے چھلکے میں. آپ رکے، آپ نے دھیرے سے اس کو اٹھایا، یا وہ سڑا ہوا ہے اٹھانا نہیں ہے، آپ نے پیر سے اپنی چپل سے آہستہ آہستہ کھسکایا اور اس کو بالکل کنارے کر دیا، ایسی جگہ کر دیا کہ اب کسی کا پیر پڑنے کا خطرہ نہ ہو. یعنی کسی بھی آنے والے کو آپ نے خطرے سے بچا دیا. کتنے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، اپنی کار سے جا رہے ہیں، اپنی اسکوٹر سے جا رہے ہیں، کوئی بیچارہ غریب آدمی ہے وہ اپنی گاڑی ڈھکیل کر لے جا رہا ہے، راستہ ہموار نہیں ہے، تھوڑی سی چڑھائی ہے، اس میں وزن زیادہ ہے، اب اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. گاڑی روکی، ہاتھ لگا دیا، اس کا ساتھ دے دیا، چڑھ گئی گاڑی، پھر اپنی گاڑی اسٹارٹ کی. کتنا وقت لگتا ہے. چلے جا رہے ہیں، سیٹ خالی ہے، کسی کو دیکھا بیچارہ انتظار میں کھڑا ہے، بھلا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، ہاں نامحرم عورت نہیں، مردوں کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگوں کو بڑی ہمدردی ہوتی ہے عورتوں کے ساتھ. کوئی بھلا آدمی ہے کھڑا ہے، بھائی اس سے پوچھ لے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے کھاڑی پار جانا. او اسی طرف تو میں بھی جا رہا ہوں، میں بیٹھ جاؤں، میں چھوڑ دوں گا. بیٹھا دیا. یہ سب صدقہ ہے، یہ سب نے کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی یہ تربیت فرمائی. حضور یہ چاہتے ہیں ہمارا ایسا مزاج بن جائے، ہم ہر وقت ہوشیار رہا کریں کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہوشیار رہا کریں کہیں کمائی کا کوئی موقع مجھ سے چھوٹا تو نہیں جا رہا.
آخرت بنانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، کمانے کا، نیکی کمانے کا کوئی موقع مجھ سے چھوڑ تو نہیں رہا، نیکی کمانے کا ہر موقع حاصل کر لیا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی کسی کیاری کے پاس سے تمہارا گزر ہو تو تھوڑا سا چر لیا کرو۔ جیسے کوئی جانور ہے سفر میں جا رہا ہے اور جاتے جاتے کہیں اچھی گھاس ہے اور ذرا سے ادھر منہ مار لیا، ذرا سے ادھر منہ مار لیا، تھوڑا سا کھا لیا اور پھر چلے گئے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں راستے میں تو کہتے ہیں ارے بھائی اس دکان کی چائے بڑی اچھی ہوتی ہے، چلو 2 منٹ میں چائے پی لیتا ہوں پھر چلا جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اگر کوئی جنت کی کیاری ہو تو تھوڑا سا چل لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور جنت کی کیاری کیسی ہوتی ہے اور اس میں چرنے کا کیا مطلب؟ فرمایا تم کہیں جا رہے ہو، کچھ لوگ بیٹھ کر دین کی باتیں کر رہے ہیں، تمہارے پاس 1 منٹ 2 منٹ کا بیٹھ جاؤ، وہ باتیں سن لو۔ کہیں تعلیم ہو رہی ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، دین کی کوئی باتیں کی جا رہی ہیں، کہیں کوئی حلقہ لگا ہوا ہے، کہیں کچھ لوگ بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کہیں مراقبہ ہو رہا ہے، کہیں ذکر ہو رہا ہے، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، 2 منٹ کا وقت ہے، 5 منٹ کا وقت ہے، دیکھ لو گھڑی، اتنی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، جتنا فائدہ اٹھا سکو اتنا فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد جب تمہاری ضرورت ہے چلے جاؤ۔ یہ مزاج بنایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا۔ ہمارا مزاج کافی بگڑ گیا، ہم چلتے پھرتے گناہ کر لیتے ہیں، جن گناہوں کی کوئی نیت نہیں ہوتی، جا رہے ہیں اپنے کام سے، جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی غلط نہیں ہے، بازار جا رہے ہیں سامان خریدنے کے لیے، کوئی بازار جانا کوئی گناہ تو نہیں ہے، سامان خریدنا تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، تو ہم اچھی نیت سے جا رہے ہیں اور راستے میں چلتے چلتے ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، اس نامحرم کو دیکھ رہے ہیں اس نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، نظر پر ٹھیک ہے ہٹا لیا، اس کے باوجود بھائی دیکھ کیوں رہے ہو، نظر اٹھا کے کیوں چل رہے ہو؟ ہمارے بزرگوں نے فرمایا نظر بر قدم، نظر نیچے رکھو، نظر اپنے قدم پر رکھو، اور نظر بر قدم کا ایک مطلب یہ بھی بتلایا ہر لمحہ اپنے آپ پر نظر رکھو کہ میرا قدم کہاں اٹھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں اس وقت، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے پاس اس کا حساب دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا۔ تو جا رہے تھے اچھے کام سے، اچھی نیت سے، اور راستے میں گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، جا رہے ہو ایک کام سے، راستے میں 10 اضافی نیکیاں کماتے چلے جاؤ۔ کسی کو گاڑی میں بیٹھا لیا، کسی کو راستہ بتلا دیا، کوئی پریشان حال ہے اس کی کچھ مدد کر دی، کوئی تکلیف کی چیز پڑی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا، الگ سے کوئی وقت نہیں لگا، اور نہ معلوم کتنی نیکیاں کماتے ہوئے چلے گئے، اور جس کام سے گئے تھے وہ کام وہ کر لیا۔ پھر دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھا ہوا ہے، زبان پر کلمہ ہے یا درود پاک ہے یا سبحان اللہ اور الحمدللہ کے کلمات ہیں، زبان بھی اللہ کی یاد میں لگی ہوئی ہے، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے، نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہیں، تو نگاہیں جھکانے پر بھی ثواب مل رہا ہے، زبان سے اللہ کو یاد کرنے پر بھی ثواب مل رہا ہے، دل سے اللہ کی طرف توجہ کرنے پر بھی ثواب مل رہا ہے۔ جا رہے ہیں بازار اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی نیکیاں کماتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سوچیں ہم جاتے ہیں ایک کام کے لیے اور ساتھ میں کتنے گناہ کر لیتے ہیں۔ جس کو مرنے کا ڈر ہوتا ہے، مرنے کا ڈر تو سب کو ہوتا ہے، لیکن دنیا دار کو مرنے کا ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ مر جائیں گے تو سب کچھ چھوٹ جائے گا، اور مومن کو مرنے کا ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ مر جائیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے، اور وہ اس ڈر سے اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ دنیا دار موت کے ڈر سے اور دنیا بنانے میں لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے گی، جلدی بنا لو، یہ گھر بننا ہے، یہ کرنا ہے، یہ گاڑی لینا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اور مومن کو موت کا ڈر ہوتا ہے میں جلدی جلدی اللہ کو راضی کر لے، جلدی آخرت بنا لے، پتہ نہیں کتنے دن کی مہلت ہے، اللہ کے پاس کیا جواب دے گا۔ تو جس کو مرنے کا یہ ڈر ہوتا ہے کہ مر کر اللہ کے پاس جائیں گے اور کیا جواب دیں گے، اور جس کو آخرت کا یقین ہوتا ہے، جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا یقین ہوتا ہے، اس کی زندگی، اور جو بے فکرہ ہوتا ہے جسے کسی بات کا یقین نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ابھی الحمدللہ رمضان کا مہینہ گزرا، سب نے روزہ رکھا، اللہ قبول فرمائے، سب نے تراویح پڑھی، اللہ قبول فرمائے، اور اچھی خاصی گرمی بھی تھی، اگرچہ بہت شدید نہیں تھی لیکن پھر بھی اچھی خاصی گرمی تھی رمضان میں، اخیر میں تو کافی گرمی ہو گئی تھی۔ کسی نے چھپ کر کے بھی پانی پیا روزے کی حالت میں، ٹھیک ہے مسجد میں نہیں پیا، گھر میں سب کے سامنے، کسی نے چھپ کے بھی پیا، جہاں کمرہ بند ہو، جہاں ہر طرف اطمینان ہو، بیوی بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، چھوٹا بھی نہیں ہے، بڑا بھی نہیں، کسی نے پیا؟ نہیں پیا نا؟ کیوں نہیں پیا؟ اس لیے نا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، میرا اصل معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔
تو اللہ صرف روزے میں دیکھتے ہیں یا ہر وقت دیکھتے ہیں؟ سوچو میرے دوستو، بس یہ اخیر کی 2-3 باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں. اللہ صرف روزے کی حالت میں تو نہیں، ایسا تو نہیں ہے جب ہم روزہ ہوتے ہیں اسی وقت اللہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں نا. تو یہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو روزے رکھائے، یہ ہم کو متقی بنانے کے لیے رکھائے ہیں، تاکہ ہمارے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے اللہ مجھے ہر وقت دیکھتے ہیں. تو جس طرح ہم نے تنہائی میں روزے کی حالت میں چاہے جتنی پیاس لگی ہو پانی نہیں پیا. ایک شخص کو بہت شدید گرمی لگ رہی ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے روزے میں، تو یہ تو ہو سکتا ہے وہ کہے بھائی آج میری باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اے سی میں رہوں گا، میں صرف مسجد جاؤں گا، نماز پڑھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اے سی میں بیٹھنے کی اللہ نے اجازت دی ہے. لیکن کوئی کہے ارے بھائی اتنی گرمی لگ رہی ہے، اتنی پیاس لگ رہی ہے تو تھوڑا سا پانی پی. نہیں میں پانی نہیں پی سکتا، میں روزہ ہوں. کیا مطلب میں روزہ ہوں پانی نہیں پی سکتا؟ یعنی اللہ نے مجھے اس کی تو اجازت دی ہے کہ میں نہ کروں کام، دن میں نہ جاؤں باہر، لیکن اس کی اجازت نہیں دی کہ میں پانی پیوں، اس کی اجازت نہیں دی کہ میں کھانا کھاؤں. کیوں؟ اسی لیے نہیں پیا نا. تو پھر میرے دوستو یہ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اب ساری زندگی ہمیشہ اس پر نظر رکھو اللہ نے مجھے کس بات کی اجازت دی ہے، کس بات کی اجازت نہیں دی ہے. جس کام کے کرنے کی اجازت دی ہے میں اسی کو کروں گا، جس کو کرنے کی اجازت نہیں میں اس کو نہیں کروں گا. اس لیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر حال میں دیکھ رہے ہیں. میں وہی بولوں گا جو بولنے کی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، میں اسی کو دیکھوں گا جس کو دیکھنے کی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، میں وہی بات سنوں گا جس کو سننے کی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، اور میں وہی کام کروں گا جس کو کرنے کی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے. اس لیے کہ مجھے اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے. میری پوری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے. میں کچھ مٹانا بھی چاہوں تو نہیں مٹا سکتا، اور میں کچھ چھپانا بھی چاہوں تو نہیں چھپا سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. تم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، تم کسی چیز کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، سب اللہ کے کنٹرول میں. تمہاری زبان سے جو بات نکلی اب وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، تم نہیں مٹا سکتے اس کو. تم نے جو کام کیا وہ بھی محفوظ ہو گیا، تم نہیں مٹا سکتے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. تمہارے دلوں کے اندر جو بات ہے تم ان کو ظاہر کرو یا چھپا کر کے رکھو، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ اس سب کا تم سے حساب لے گا. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، پھر اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے سزا دیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تو اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں میں جو بات ہے اللہ اس کا بھی حساب لیں گے، پھر فرمایا جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے سزا دیں گے. دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. بعض وہ خیالات ہوتے ہیں جن کو انسان پسند کرتا ہے، جن کو انسان لانا چاہتا ہے، اور بعض ایسے خیالات ہوتے ہیں جن کو انسان پسند نہیں کرتا، لانا نہیں چاہتا، لیکن آ جاتا ہے. بعض وقت انسان گناہ کا خیال نہیں لانا چاہتا لیکن آ جاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا حساب تو سب کا ہوگا، سارے خیالات اللہ کے سامنے ہیں. اگر یہ بندہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا تھا، بچنے کی پوری کوشش کرتا تھا، اور برے خیالات پر اس کو تکلیف ہوتی تھی، وہ ان برے خیالات کو ہٹانا چاہتا تھا، تو پھر جو برے خیالات آ گئے اس کی مرضی کے بغیر، اس کے منشا کے بغیر، اس کے اختیار کے بغیر، اللہ ان خیالات کو معاف کر دے. اور اگر اس انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، یہ تو گناہوں کے بارے میں سوچ سوچ کر مزے لیتا تھا، تو پھر جو خیالات اس کے ارادے کے بغیر بھی آئے، چونکہ اس کو تو برے خیالات میں مزہ آتا تھا نا، یہ بیٹھ کر دیر دیر تک سوچا کرتا تھا، تو پھر جو خیالات اس کے ارادے کے بغیر بھی آئے ہیں ان پر بھی سزا ملے گی، اس لیے کہ یہ چیزیں تو تمہیں اچھی لگتی تھی. میرے دوستو سوچو کیا بنے گا ہمارا، کیا ہوگا جب ہم اللہ کے پاس جائیں، کیسے حساب دے سکیں گے ہم. اللہ کرے اس دن کے حساب کا ہمارے دلوں میں ڈر آ جائے اور اس کی ہمیں فکر پیدا ہو جائے. یہ ڈر بڑا قیمتی ہے. اسی ڈر کے نتیجے میں انسان اپنے نفس کو منمانی کرنے سے روکتا ہے.
اور اس ڈر کے رہتے ہوئے اگر کوئی گناہ ہو بھی گیا اور پھر انسان نادم ہوا، شرمندہ ہوا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ جو ہماری بے فکری ہے، بے خوفی ہے، یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بے فکری ختم ہو جائے، یہ بے خوفی ختم ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ڈر اور دو اطمینان کسی کے لیے جمع نہیں ہوں گے۔ اگر وہ دنیا میں ڈرتا تھا تو آخرت میں ڈر نہیں ہوگا، اور اگر وہ دنیا میں مطمئن تھا، بے فکرہ تھا، تو آخرت میں اسے بے فکری، اطمینان کی یہی معنی ہے۔ اگر دنیا میں وہ بے فکر، دیکھا جائے گا جو ہوگا، ارے سب کہتے رہتے ہیں ایسا تھوڑی ہے، تب اتنے کا تھوڑی حساب ہوگا، اب اتنا کیا کریں، اتنا تو چلتا ہے۔ اگر یہ بے فکری ہے تو پھر قیامت کے دن بے فکری نہیں نصیب ہوگی، پھر اس دن ڈر ہوگا، اس دن خوف ہوگا، فرشتے مار رہے ہوں گے، پیٹ رہے ہوں گے، جب دوسروں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک رہے ہوں گے تو یہ کانپ رہا ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد میری بھی باری آنے والی ہے، میرا بھی نمبر آنے والا ہے، اور اٹھا کر کے جہنم میں پھینک رہا ہے۔ وہ صحابی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا کہ حضور، ہم جو تفریح میں، ہنسی میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں بیٹھ کر کے ہنسی مذاق میں، کیا ان کا بھی حساب ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ارے اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے معلوم نہیں ہے سب سے زیادہ منہ کے بل، یوں جیسے کبھی مچھلی کو دم سے پکڑا ہے نا، ایسے لٹکاتے ہیں تو اس کا منہ نیچے لٹکا ہوتا ہے اور دم اوپر ہوتی ہے۔ کبھی پیار میں بچوں کو ہم لوگ ایسے اٹھا لیتے ہیں نا، پیر اوپر کر کے اور سر نیچے کر کے، ایسے انسانوں کو یوں اٹھائیں گے فرشتے، پیر اوپر کر کے منہ نیچے کر کے، ایسے کھلا کر کے یوں جہنم میں، ایسے اٹھا کے یوں جہنم میں پھینکیں گے۔ تو حضور نے فرمایا سب سے زیادہ منہ کے بل جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے اپنی زبان کی وجہ سے، جو زبان کا غلط استعمال کیا، جو بے احتیاطی کی، کسی کو کچھ بھی کہہ دیا، کسی کے بارے میں کوئی بھی تبصرہ کر دیا، ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیا، سب سے زیادہ زبان کی وجہ سے ڈالی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی ڈریں اور بچیں، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی موقع ضائع نہ کریں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا پتہ کون سی نیکی کام آ جائے اٹکے وقت میں اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔